السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کیا مشرق وسطی ایک مکمل جنگ کے دھانے پر کھڑا ہو چکا ہے؟ کیا ایران نے واقعی وہ حد عبور کر لی ہے جس کے بعد واپسی ممکن نہیں رہتی؟ گزشتہ رات خطے کی فضاؤں میں جو کچھ ہوا وہ معمول کا حملہ نہیں تھا، وہ سیدھا سادہ پیغام تھا، براہ راست چیلنج تھا، اور نشانہ امریکی عمارتیں، امریکی فوجی اڈے اور وہ مقامات جنہیں واشنگٹن ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ ایران نے ایک بار پھر میزائلوں اور ڈرونز کا طوفان برپا کیا، اور اس بار خاص طور پر امریکی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ آج ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ کہاں کیا ہوا، کون سی عمارت نشانہ بنی، کتنا نقصان ہوا، اور اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا۔ یہ رپورٹ محض خبر نہیں، یہ اس جنگی شطرنج کی چال ہے جس کا انجام پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی ان ریاض۔ رات کے اندھیرے میں دو ڈرونز انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے سفارتی کمپاؤنڈ کی حدود میں داخل ہوئے۔ چند لمحوں بعد دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی کی عمارت تباہ ہو جاتی ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت مرکزی عمارت خالی تھی، جس کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ امریکہ کے یک طرفہ بیانات ہیں، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ امریکہ کا بہت بڑا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایران کی ٹیکنالوجی دیکھیں، نشانہ عین امریکہ کی ایمبیسی پر جا کر لگا۔ ایران کے ڈرونز نے کمال کر دکھایا۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ راستے میں جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایران کے ان ڈرونز کو انٹرسیپٹ نہ کر سکے، اور ڈرون سیدھے امریکن ایمبیسی سے جا ٹکرائے۔ دوستو، امریکی ایمبیسی پر محض یہ علامتی حملہ نہیں تھا، یہ ایران کی جانب سے ایک بڑا پیغام تھا۔ امریکی سفارتی تنصیبات بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ حملے کے فوراً بعد ریاض، جدہ اور ظہران میں موجود امریکی عملے کو شیلٹر ان پلس ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی الرٹ ریڈ لیول تک بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلا بڑا ہدف تھا بحرین، یونائٹڈ اسٹیٹس ففتھ فلیٹ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے خلیج میں امریکی بحری طاقت کنٹرول ہوتی ہے۔ ایران کے میزائل اس خطے کی طرف داغے گئے، فضا میں ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک ہو گئے، کئی میزائل روکے گئے، لیکن بہت سے میزائل سیدھے اپنے اہداف پر جا لگے۔ امریکی بیسز کے اطراف میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ رپورٹس میں سامنے آیا کمپاؤنڈ کے قریبی حصوں میں دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ انفراسٹرکچر کو شدید ترین نقصان پہنچا۔ ایک مقامی ورکر زخمی ہوا جب ملبہ اس پر آ کر گرا۔ یہ حملہ انتہائی حساس تھا کیونکہ ففتھ فلیٹ خلیجی سمندری توازن کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، پھر باری آئی متحدہ عرب امارات کی الدفرہ ایئر بیس۔ یہ ایئر بیس امریکی فضائی آپریشن کا اہم مرکز ہے۔ ایران کی جانب سے یہاں بھی میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے۔ ایئر ڈیفنس مکمل طور پر ناکارہ رہا، وہ ایرانی حملوں کو نہ روک سکا۔ اطلاعات کے مطابق ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچا، رن وے کے اطراف بھی شدید بمباری رپورٹ ہوئی۔ بیس کے اندر حفاظتی سرگرمیاں بڑھا دی گئیں۔ ان حملوں میں یہ واضح تھا کہ ایران جغرافیائی طور پر وسیع ہدف بندی کر رہا ہے۔ قطر، کویت اور دیگر خلیجی ریاستوں میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر الرٹ جاری رہا۔ کئی مقامات پر فضائی دفاعی نظام پوری طرح متحرک رہے۔ آسمان پر انٹرسیپٹر میزائلوں کی روشنی دیکھی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا خطہ ایک ساتھ سانس روکے کھڑا ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ حملے محض علامتی تھے یا واقعی اس سے امریکہ کو عملی نقصان پہنچا؟ اب تک کی معلومات کے مطابق امریکی سفارت خانے کو شدید نقصان پہنچا، آگ لگی، سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ بحرین نے بحری تنصیبات کے اطراف دھماکوں میں بھی شدید نقصان رپورٹ ہوا۔ امارات کے ایئر بیس میں انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ متعدد امریکی اڈوں پر ایمرجنسی پروٹوکول فعال کیے گئے۔ لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے، ایران نے ایک ہی رات میں مختلف ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے میزائل اور ڈرون صلاحیت صرف مقامی نہیں بلکہ علاقائی دائرہ رکھتی ہے، اور ایران کی ٹیکنالوجی کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے فوری رد عمل کیا تھا؟ خطے میں موجود تمام بیسز سیکیورٹی لیول بڑھا دیا گیا، اضافی فضائی دفاعی یونٹس متحرک کیے گئے، سفارتی عملے کی نقل و حرکت محدود کی گئی، ممکنہ جوابی آپشنز کا جائزہ شروع کر دیا گیا۔ واشنگٹن کی جانب سے سخت بیانات سامنے آئے کہ امریکی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن یہ سب سے بڑا سوال اب بھی معلق ہے کہ کیا یہ ابتدا ہے یا عروج؟ اگر ایران نے یہ حملے جوابی کارروائی کے طور پر کیے ہیں تو کیا امریکہ اس کے جواب میں مزید بڑے اہداف چنے گا؟ خطہ پہلے ہی کشیدہ تھا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بالواسطہ تصادم جاری تھا۔ اب براہ راست امریکی عمارتوں کو نشانہ بنانا ایک نیا مرحلہ ہے۔ جنگی تجزیہ کار اس صورتحال کو تین نکات میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران اپنی ڈیٹرنس پالیسی کو عملی شکل دے رہا ہے۔
امریکہ اپنے اڈوں کی کمزوریوں کا ازسر نو جائزہ لے گا۔ خلیجی ممالک دباؤ میں آ سکتے ہیں کیونکہ حملے ان کی سرزمین پر ہو رہے ہیں۔ سب سے حساس پہلو سفارتی عمارتوں پر حملہ ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت سفارت خانے ریاستی خود مختاری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان پر حملہ سیاسی سطح پر شدید رد عمل پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ ریاض میں جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن علامتی طور پر یہ حملہ انتہائی بڑا تھا۔ مشرق وسطیٰ کی رات خاموش تھی، لیکن فضاؤں میں دھماکوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی گونج، سائرنز اور ہنگامی پیغامات، یہ سب اس بات کا اشارہ ہیں کہ کشیدگی اب لفظوں سے نکل کر عملی میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔